حسن عمل، اچھا عمل۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور برا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا توحید ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ شرک ہے، کیونکہ الہ تو کوئی اور ہے نہیں، اللہ کے سوا تو کوئی اور معبود ہے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع توحید۔ لیکن توحید کا معنی جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری کامیابی کا آغاز اور انجام اسی نقطے پر ہے۔ اللہ کو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اب اس ایک ماننے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اللہ کو ماننا یا اللہ کو ایک ماننا۔ دیکھیں اللہ کو تو سبھی لوگ مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی مانتے تھے اللہ خالق سماوات والارض ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ رازق جو ہے وہ اللہ ہے اور یہ سب انتظام اسی کا ہے، لیکن وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اس کی ابھی تفصیل ہے، میں بتاؤں گا اللہ کی عطا سے کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے کم از کم۔ لیکن توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ تو اس کا معنی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کلمے کا مطلب نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ معبود واحد ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب الہ کے معنی جاننا ضروری ہے، اور اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا مطالبہ کس سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بہرحال یہ کلمے کا مطالبہ جو ہے یہ انسان سے ہے۔ باقی تو نغمہ توحید، تمام کائنات اس کلمے کی ورد کر رہی ہے اپنے عمل سے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تمام کائنات آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمہید بیان کر رہے ہیں۔ تو ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم اس کلمے کے قائل ہو جائیں۔ دیکھیں، کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر میں بالکل سادے الفاظ میں آپ کو یہ مطلب بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم صرف میرا حکم مانو، میرے سوا کسی کا کہنا نہ مانو۔ تو جہاں علمی الفاظ آ جاتے ہیں تو وہاں ہم عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہاں ہم بندگی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہم اس کا معنی جانتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے یعنی اس کلمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جو شخص زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کلمے کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا حکم مانا جائے، جس کی بات مانی جائے، یا جس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے
ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہم نے تو اپنی زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. دنیا ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محض دنیا کے لیے نہیں بنائے. ہاں، دنیا ایک استعمال، یعنی ایک اسباب ہے، اسباب کا استعمال کا حکم بھی ہے، اور اس کو استعمال کرنے کی ہے. بہرحال تو میں توحید کی بات کر رہا ہوں، اور توحید کا مطلب ان الحکم الا للہ ہے، کہ حکم صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانو. تو اچھا، تھوڑا سا اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے تو نہیں بنایا. ہم ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے. ہماری حقیقت آپ کو معلوم ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہماری حقیقت یہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پھونکی ہوئی روح ہے، جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں، وہ ہماری حقیقت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھتے ہیں نا، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں. باقی چیزیں تو دیکھیں، ساری جو مخلوقات ہیں اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یا متحرک ہیں یا غیر متحرک ہیں، جو بھی ہیں، یا سانس لے رہی ہیں نہیں لے رہی، لیکن اس کی بنیاد جو ہے، اس کی حقیقت مٹی ہے. مخلوق انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، اس کی حقیقت مٹی سے ہے، لیکن انسان کی حقیقت اس مٹی سے نہیں ہے. انسان کی حقیقت عالم بالا سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، رب کا حکم ہے، یہ عالم امر سے ہے. بہرحال تو اب کچھ عرصے کے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کچھ عرصے کے لیے یہاں زمین پر ہمیں رہنا ہے، اور یہاں سے ایک امتحان دینا ہے. دنیا جائے امتحان ہے. یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ ملک میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ کہف میں بھی یہ مضمون ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انا جعلنا ما علی الارض، میں نے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی زینت ہے. اس میں لنبلوکم، تاکہ میں جانچوں، تاکہ میں معلوم کروں، تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل، اچھا عمل. اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. اور برا عمل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا. اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا توحید ہے. اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ شرک ہے، کیونکہ الہ تو کوئی اور ہے نہیں، اللہ کے سوا تو کوئی اور معبود ہے نہیں. بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری حقیقت مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، صرف ظاہری جسم نہیں ہے. ہم تو آپ دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو پڑھ لیں، ہم تو اپنے ظاہر کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. میں لڑکی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں بوڑھی ہوں، میں جوان ہوں، میں مرد ہوں، عورت ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. یہ نہیں ہے ہماری حقیقت. ہاں، یہ ایک مکان ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیاوی نظام چلانے کے لیے ہمیں ایک مقام دیا ہے ظاہری. نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ کسی کا باپ ہوں، نہ میں ماں ہوں، نہ میں باپ ہوں، نہ بیٹا ہوں، نہ بیٹی ہوں. میں تو کچھ اور ہوں. ہاں، ظاہری انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ نظام چلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے. میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا باپ ہوں،
کسی کا بھائی ہوں، کسی کی بہن ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بیوی ہوں، کسی کا شوہر ہوں، تو یہ دنیا کا ایک انتظام ہے. لیکن یہ رشتے جو ہیں روز قیامت قائم نہیں یعنی روز قیامت کام نہیں آئیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو یہاں جگری دوست ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور ماں بیٹے سے، یہ سارے بھائی بھائی سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے شوہر بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگیں گے. یہ سارے رشتے غیر ہو جائیں گے. اس کی کوئی حقیقت اصل میں نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس میں بڑی حکمت ہے، وہ معلوم بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل